کتنے وقت پہلے؟ 400 برس پہلے ایک بادشاہ کا دور گزرا اور انہوں نے سنا، اپنی کتابوں میں پڑھا، اپنے نبی کے صحیفوں میں پڑھا تو سنا کہ ایک ایسا پیغمبر، ایک ایسا نبی، ایک ایسا رسول زمین پر تشریف لے کر آئے گا جس کے آنے سے سارے جہاں میں بہار آ جائے گی، جس کے آنے سے ظلم و ستم مٹ جائیں گے، جس کے آنے سے بروز قیامت ہمیں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا راستہ نصیب ہوگا۔ انہوں نے سنا کہ سرکار آئیں گے، فلاں جگہ آئیں گے، فلاں ملک میں آئیں گے، فلاں شہر میں پہنچیں گے، تو ان کا قافلہ جب جا رہا تھا اس شہر مدینہ میں، جب ان کا قافلہ رکا، ان کے ساتھ ان کے وقت کے علماء کی بہت بڑی جماعت تھی، سپاہی تھے، گھوڑے تھے، سواریاں تھیں، تو ان لوگوں نے اس شہر میں، جس کو شہر مدینہ کہتے ہیں، شہر یثرب کہا جاتا تھا، وہاں اپنا پڑاؤ کیا، اپنے مکان بنائے، اور بنانے کے بعد وہاں رہنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں سے نہیں جاؤ گے، بولے یہاں سے نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم 400 برس پہلے ایسے نبی پر ایمان لائے ہیں جو 400 برس کے بعد یہاں تشریف لائیں گے۔ بے شک 400 برس ہم زندہ نہیں رہیں گے، ہمارا وقت نہیں ہوگا، مگر ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تو اسی نبی کے توسل سے قبول ہوئی۔ رب نے جنت کو بنایا تو اپنے محبوب کے لیے بنایا، رب نے زمین و آسمان کے نظام کو بنایا تو اپنے رسول کے لیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ سرکار کے حبیب نبی علیہ السلام کی محبت میں وہیں ٹھہر گئے۔ انہوں نے اپنے مکانات جس ضرورت سے اس وقت بنتے تھے بنائے، اور ایک مکان 2 منزل سب سے اچھا بنایا، ایک مکان سب سے خوبصورت بنایا، اور اس میں اس بادشاہ نے ایک خط لکھا کہ میرے بعد یکے بعد دیگر جو نسلیں آتی رہیں وہ یہ خط ایک دوسرے کو دیتی رہیں، اور آخر میں جب نبی تشریف لائیں تو یہ خط ان کو دیتے۔ بے شک سرکار کے لیے خط دینے کے لیے لکھ دیا، اس نے لکھا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم آپ کا ایمان لائے، ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، آپ کو سمجھا نہیں، آپ کے بارے میں سنا ہے، آپ ہمارے ایمان لانے کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج ہم نے سنا ہے، ہم نے اور آپ نے قرآن کو سنا ہے، حدیث پاک کو سنا ہے، سرکار تشریف لائے، سرکار نے مذہب اسلام کو پھیلایا، ہمیں اللہ سے ڈرنے کا راستہ بتایا، ہمیں جنت میں جانے کا راستہ بتایا۔ آج ہم غافل ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ قربان جائیے اس بادشاہ پر، اس نے کیسا جشن عید میلاد النبی منایا، 400 سال پہلے سرکار کی آمد کی خوشی منائے دنیا سبحان اللہ۔ نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیجتے بادے بہار اپنی، اٹھ اے امت کے وادی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، علی کو بھیجتے آ جائیں لے کر ذوالفقار اپنی، ہمیں لازم ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی، وہ اگر اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، مختار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ علماء کا ذمہ غفیر ہے، آپ بھی کافی وقت سے بیٹھے ہیں، من تھا کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ الحمدللہ آپ لوگوں سے ملاقات کی جائے۔ مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے، بڑا ہی ادب کے سارے لوگ ہیں، اور حق بنتا ہے کہ سب لوگ کہیں نہ کہیں کچھ وقت اپنا وقت دیں، کیونکہ نہ جانے کس کی بات کس کے دل میں۔ بے شک تو میں اس بات کو بیچ میں روک کر اتنا سا عرض کروں گا کہ ایک وہ قوم ہے جن کے بے شمار خدا ہیں، ایک کون سی قوم ہے جو بے شمار خداؤں کو پوجتی ہے، اور ہم ایک خدا کے سامنے سب کچھ کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی موبائل پر، کبھی کسی فیس بک پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر، کہیں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے خداؤں کے بارے میں طنز کشتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ برائیاں کرتے ہیں؟ نہیں، جس کا جو عقیدہ ہے اسے پوجے جا رہا ہے، مگر دوسرے کی برائی کرتا ہے۔ بے شک اتفاق دیکھیے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو
आयात ना कोई बंदा रहा ना बंदा न रहा। بے شک سبحان اللہ ہمارا خدا ایک, ہمارا قرآن ایک, رسول ایک, جنت ایک, دوزخ ایک, مذہب اسلام ایک, مگر ہماری گٹ بندی بے شمار, ہماری نااتفاقیاں بے شمار, ہم لوگ الگ الگ بٹے ہوئے ہیں. میں حضرت پہ طنز کس رہا ہوں, میں ان پہ طنز کس رہا ہوں, یہ مجھے کہہ رہے ہیں, آپ انہیں کہہ رہے ہو. ارے کیا ہے, ہمارے خیال خراب ہو گئے ہیں, ہماری سوچیں خراب ہو گئی بے ہیں. شک سبحان نبی اللہ کی بارگاہ میں چلے آئیے, ایک ہو جائیے, اللہ کا کرم ہو جائے سبحان گا اللہ انشاءاللہ سبحان اللہ ہمارا بیڑا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے آپ نے دیکھا, ہم نے حکومتیں کی, ہم نے کامیابی کامانے کی منزلوں کو پایا, بے شک بے اور شک آج بے شک ہماری بے شک قوم سبحان اللہ. دہشت کی طرح جی رہی ہے. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان بڑا صبر سے کام لے رہا ہے, مسلمان بڑا صبر سے کام لے رہا ہے. بھائی جو اس بات کو میں نہیں مانوں گا, صبر سے کام نہیں لے رہا ہے بلکہ ڈر رہا ہے. ہمارے دل و دماغ میں دہشت کو نکال دیا ہے. یہ صبر نہیں ہے. صبر ہوتا تو نمازیں پڑھتے, صبر ہوتا تو تلاوت قرآن کرتے, صبر ہوتا تو ایک سوکھی روٹی پر اللہ کا شکر ادا کرتے. ہمارے پاس تو بے شمار کرتے ہیں اور اللہ کی ناشکری کیے جا رہے ہیں. حضرت خاتون جنت, ہماری خواتین اسلام یہاں موجود ہیں, سنیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کو دیکھیے, ان کے دوپٹے پر 72 پیوند ہیں. اللہ کے نبی کی بیٹی کی شان کو دیکھیے, مگر جب سرکار کی بیٹی کا دنیا سے آخری وقت آتا ہے, دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں, تو عرض کرتی ہیں اے علی, اے میرے شوہر نامدار, سنو سنو میری ایک بات کو عمل میں لے کر آنا. حضرت علی نے ارشاد فرمایا, کہو فاطمہ کیا ہے. فاطمہ عرض کرتی ہے, اے میرے شوہر نامدار, جب میں دنیا سے چلی جاؤں, میرا انتقال ہو جائے, تو میرے جنازے کو دن میں مت لے جانا اور رات کو میں لے جانا. میرے جنازے پہ کسی غیر کی نظر. سبحان اللہ. حضرت خاتون جنت کی زندگی, میرے جنازے پہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے. آج ہماری مائیں بہنیں اس دنیا میں کتنی بھی عیش کی زندگی گزار لیں, آخر موت ہے. کتنا بھی عیش و آرام کریں, آخر موت ہے, قبر ہے, سانپ بچھو ہے, قبر کا عذاب ہے, اور انشاءاللہ خدا اور مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ جنت ہے. جنت سبحان اللہ. اتنا ہمارے پاس ساز و سامان ہے. کل صحابہ کے پاس اذان کے لیے مائک نہیں, بلکہ مسجدیں نہیں تھی, مسجدوں میں اے سی نہیں تھی, انتظامات نہیں تھے. ایسے صحابہ گزرے ہیں کہ ایک جوڑی لباس ہے, ایک چادر ہے, گھر میں بیوی بنا لباس کے بیٹھی ہے, اور چادر اڑ کر مسجد میں چلے آتے ہیں. جماعت ہوتی ہے, دعا سے پہلے گھر بھاگے چلے جاتے ہیں کہ میری بیوی کی فجر کی نماز نہ قضا ہو جائے. وہی چادر بیوی کو دیتی ہے, جلدی جلدی نماز پڑھتی ہیں. لوگوں نے کہا کہ یہ صحابی رسول بڑا جلدی چلے جاتے ہیں, نہ دعا میں شامل ہوتے ہیں, نہ کچھ سنتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سب جانتے ہیں. نبی نے کہا کہ پوچھیں گے, اللہ کے محبوب نے کہا کہ پوچھیں گے. جب دوسرے دن آئے, روک کر کہا کہ سنو سنو بھائی, تم کیوں جلدی چلے جاتے ہو. ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, جس چادر کو اوڑھ کر میں نماز پڑھ رہا ہوں, یہی ایک لباس میرے پاس ہے, اور میری بیوی پر دوسرا لباس نہیں ہے. جب میں گھر پہنچتا ہوں, دعا میں شامل ہوں گا تو نماز فجر کا وقت چلا جائے گا, میری بیوی کی نماز فجر قضا. سبحان اللہ. غور کیجیے, غور کیجیے. آج ہم ایسی مکانوں میں بیٹھے ہیں, ایسی مسجدوں میں بیٹھے ہیں, اللہ نے ہم پہ بے شمار احسان کیا ہے, پھر بھی ناشکرے ہیں کہ کام نہیں چل رہا, حالات خراب ہیں, پیسے کا انتظام نہیں ہے, سرکار بڑا خراب آ رہی ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, جو قوم خدا کی نافرمان ہو جاتی ہے اس پر ظالم حاکم کو مسلط کر دیا جاتا ہے. اس حکومت کا ذمہ دار کوئی اور نہیں, ہم خود ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اتنی خداؤں کی عبادت کرنے والے کسی پر طنز نہیں کستے, کسی کو کچھ نہیں کہتے, ہم آپس میں ایک ہو ایک منچ پر آ جائیں. آج الحمدللہ کوئی مجھ سے نہ کہے, سب جانتے ہیں کہ یہاں تقریباً 2 طرح کے لوگ بیٹھے ہیں, اوروں کی نظر میں, میری نظر میں نہیں.
مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے ہم لوگ ایک منچ پہ آ جائیں، ایک برتن میں آ جائیں، ایک شادی ایک رشتوں میں ایک جگہ آ جائیں. ہم لوگ عقیدہ میرا کچھ اور ہے، میرا من نہیں کرتا کہ یہاں سے شادی نہیں کروں گا، مت کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا. جب کہ دنیا کا سوال آتا ہے ایک ہے، میرا من کرتا ہے کہ ان کے یہاں نہیں بیٹھوں گا، کوئی بات نہیں. کبھی تو دل کرے گا جب کہ دنیا کا معاملہ ہو ایک ہو جائیں. سگے سگے بھائیوں میں اتفاق نہیں رہتا، باپ بیٹوں میں اتفاق نہیں رہتا. ہم کہتے ہیں جیسے ہم غیروں سے ہاتھ ملاتے ہیں اپنوں سے ہاتھ کیوں نہیں ملا لیتے، غیروں کے پاس جاتے ہیں اپنوں کے ساتھ کیوں نہیں رہتے. عقیدہ اپنی جگہ ہے. جیسے ہم بزنس کرتے ہیں، دکان چلاتے ہیں، ان کی سوچ کچھ اور ہوگی جو ہم سے مال خریدیں گے، ہماری سوچ کچھ اور ہوگی جو اپنا مال بیچیں گے. مگر عقیدہ اپنی جگہ ہے، سوچ اپنی جگہ ہے، ہمارا اسلام اپنی جگہ ہے، ہمارا دماغ اپنی جگہ ہے. مگر دنیا اس بات کو کہہ کر ہمیں ڈنڈا نہیں مار رہی ہے، اس بات کو کہہ کر ہمیں جیلوں کے اندر نہیں ڈال رہی ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے. بس اللہ کے پیارے حبیب، دیکھیے ہو سکتا ہے سگے بھائیوں میں اتفاق نہیں ہوتا ہے. ہم چار طرح کے لوگ بیٹھے ہیں، اس طرح کے بیٹھے ہیں، سب کی سوچ، کسی کو میری بات اچھی لگتی ہے، کسی کو بری لگتی ہے، مجھے آپ کا بیٹھنا اچھا لگتا ہے، کسی کا برا لگتا ہے. یہ سوچ ہے. اللہ نے اتنی مخلوق بنائی، چہرے الگ، سوچ الگ. کتنا بڑا رب ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. آپ ملا لیجیے شکل میں کہیں نہ کہیں کوئی فرق ہوگا، ہر روز بچے پیدا ہوتے ہیں، شکل میں فرق ہے. کتنی بڑی قدرت ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آج ہم نبی کی تاریخ پر آئے ہیں، پیدائش رسول کی خوشی میں آئے ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ 12 تاریخ نکل چکی ہے، انشاءاللہ ایک سال بعد تقریباً کچھ کم و بیش پھر آئے گی انشاءاللہ. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو وہ تاریخ میسر و نصیب عطا فرمائے. بے شک سبحان اللہ. ہم نے کسی کے جنم دن پر پہنچے تحفہ کیا نہیں دیا، دیتے ہیں کہ رشتہ کو ایسے جنم دن پر جو دنیا کا جنم دن ہے جس کا آخرت سے کوئی تعلق بے شک. آ جائیں گے سرکار کی بارگاہ میں. اگلے سال پھر انشاءاللہ سرکار کی آمد کا دن آئے گا. آپ لوگ پہلے سے 5 وقت تحفے پیش کیجیے. نبی راضی ہوئے تو انشاءاللہ وہ 12 تاریخ میں جنم دن منانا مبارک ہو جائے گا، مقبول ہو جائے گا انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بادشاہ نے پورے 400 سال پہلے سے انتظام کیا، وہاں پر اپنے مکانات بنائے، 2 منزل مکان بنایا، اس میں خط رکھ دیا کہ میرے بعد جو لوگ آئیں گے آتے رہیں گے ان کو یہ خط کے بعد بھی گرے دیتے رہنا. وقت گزرتا گیا. بادشاہ سے لوگوں نے کہا کہ 400 سال پہلے آپ یہاں آئے ہو. 10 منٹ 5 منٹ آگے بڑھ جائے تو بات پوری ہو رہی ہے. بادشاہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ اتنا وقت پہلے یہاں آئے ہو، مانا کہ نبی یہاں تشریف لائیں گے مگر آپ کو تو نہیں ملیں گے. کیا کہا کہ آپ کو نہیں ملیں گے. تو اس نے عرض کیا کہ ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، اس زمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. جب ہم مریں گے ہماری قبریں بنیں گی، نبی آئیں گے، نبی کے پیروں سے جو دھول اڑے گی ہو سکتا ہے کوئی ٹکڑا ہماری قبر پہ. سبحان اللہ. آج ہم آپس میں ہی لڑے جا رہے ہیں. وہ انتظار کر رہے ہیں سرکار کی آمد کا، آج ہم لڑ رہے ہیں کہ سرکار کی آمد مت بناؤ، یہ مت کرو. میں کسی کو طنز آپس میں خود بھی کہہ رہا ہوں، ہم آپس میں ہی لڑے جا رہے ہیں. وہ 400 برس پہلے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے گا، کوئی آئے گا جس کا مجھے انتظار، جس کا مجھے انتظار. وہ لوگ دنیا سے چلے گئے کہ بعد ان کی نسلیں آتی نہیں. وہ خط جو تھا حضرت ابو ایوب انصاری اسی گھرانے سے تھے بادشاہ، اور وہ خط انہی کے پاس تھا. نبی جانتے تھے کہ میرا یہاں 400 برس پہلے سے کون سا گھر انتظار ہے، بے شک کون سا گھر 400 سال پہلے سے. ورنہ ایک جان پر جو سرکار کی اتنی تھی، اسے کیا ضرورت تھی کہ ایوب کے ہی دروازے پر ایوب کے ہی دروازے پر آ کر ٹھہرے. سرکار نے خط پڑھا تو سب کو دعائیں دی، سب کے ایمان لانے کو سرکار نے بڑا دعائیں دی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب 400 برس پہلے کوئی سرکار کی آمد کا انتظار کر سکتا
کرتا ہے تو انشاءاللہ 1 سال پہلے ہم بھی سرکار کی آمد کا انتظار کر سکتے ہیں بے شک مولا کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کہنے سننے میں جو قصدر صاحب غلطیاں ہو معاف فرمائے رب قدیر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ